حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب، انہوں نے ایک بہت نامی گرامی قریشی خاتون سے شادی کی، اور وہ کس کی بیٹی تھیں؟ فاطمہ ان کا نام تھا. بیٹی کن کی تھیں؟ عتبہ اور شیبہ، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. یہ آپ نے سنا ہوا ہے یاد دہانے کی طور پہ. یہ کفار کے وہ بڑے سردار تھے جو جنگ بدر میں سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکلے تھے کفار کی طرف سے، اور جو حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. اب ادھر دیکھیں اسلام نے کن کو ملا دیا؟ اسلام نے ملا دیا عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی فاطمہ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل سے شادی کر رہی. انہوں نے یہ آفر بھی کی کہ میں اپنے گھر میں رہوں گی، تم میرے پاس ہی آیا کرو. ظاہر ہے متعدد شادیوں کا تو رواج ہے، خرچہ بھی تم سے نہیں لوں گی، خرچہ بھی اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بس میں شادی کرنا چاہتی تھی تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. شادی ہو گئی. اب حضرت عقیل وہ جب فاطمہ کے پاس جاتے تو آگے سے وہ کہتی کیا، ہائے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ وہ خوبصورت شکلوں والے، وہ اپنے وقت کے سردار، وہ سفید رنگت والے، وہ جن کی گردنیں چاندی جیسی چمکتی تھیں. اب حضرت عقیل برداشت کر جایا کرتے تھے، صبر کر جایا کرتے تھے. تو پھر معاملہ وہ وقت گزر جاتا جو بھی گزرنا ہوتا. ایک دن حضرت عقیل باہر سے غصے کی حالت میں آئے. ظاہر ہے کہ انسان ہر وقت ایک ہی کیفیت میں تھوڑا ہی ہوتا ہے. باہر سے آئے، کسی معاملے میں پریشان تھے، تو وہ حسب عادت جب گھر آئے تو آگے سے بیوی نے وہی بات کہی، ہائے عتبہ، اپنے باپ اور چاچے کو روئی، ہائے عتبہ کدھر ہے اور شیبہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے جب تو جہنم میں جائے گی نا تو تجھے تیرا باپ اور چاچا جہنم میں بائیں طرف مل جائیں گے. اب آگے سے انہوں نے یہی جواب دینا تھا، تو جہنم میں جا کے دیکھ لینا، تیرا چاچا بھی اور تیرا باپ بھی جہنم میں تجھے بائیں طرف مل جائیں گے. اس نے وہ غضبناک ہو گئی. ظاہر نامی گرامی عورت تھی. وہ شکایت لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کہ امیر المومنین، مجھے میرے خاوند عقیل نے یہ طعنہ دیا ہے، میں یوں کہتی تھی، اس نے یوں کہا. حضرت عثمان بھی ہنس پڑے جیسے آپ کو ہنسی آ گئی. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میں جو یعنی قرآن کا میں نہ بتا رہا ہوں، وقت ہوتا تو آپ کو ایک ایک مثال سے سمجھاتا کہ تم ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے مقرر کرو. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوا اللہ ان کے دل جوڑ دے گا. اب یہ خود جھگڑا لے کے، یہ شکایت لے کے آئی ہے تو اس کا دل کتنا غضبناک ہوا ہوگا، معاملہ کتنا منتشر ہوا ہوگا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عباس کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ یہ حضرت عقیل کے چچا زاد بھائی تھے. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم اس کی طرف سے، عورت کی طرف سے، فاطمہ کی طرف سے جاؤ اور جا کے دونوں کی باتیں سنو اور ان کے معاملات کو ختم کرو. اب حضرت عبداللہ بن عباس، امیر معاویہ دونوں اپنے مہم کے لیے جب گھر جا رہے تھے کہ ان کے گھر جا کے بات سنتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان کا رہنا آپس میں مشکل ہے، تو میں تو بات سن کے یہی فیصلہ کروں گا کہ ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے، یہ روز روز کی چخ-پخ ختم ہو جائے. امیر معاویہ کیا فرمانے لگے؟ امیر معاویہ کہنے لگے دیکھیں ذرا کہ یہ بنی عبد مناف، بنی ہاشم اور یہ بنی امیہ، لیکن اوپر بنی عبد مناف میں ایک ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ بنو عبد مناف کے دو بزرگ، ایک مرد اور ایک عورت عمر رسیدہ، ان دونوں کی آپس میں میں جدائی ڈلوا دوں. میں تو یہی کوشش کروں گا کہ ان میں صلح کرواؤں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما.
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے عبداللہ بن عباس نے بھی اتفاق کیا۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں ان دونوں کے گھر کہ ان کی لڑائی اور جھگڑا ختم کروا کے صلح کروائیں، ان کو آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک کروائیں۔ اللہ مالک الملک نے یہ کام پہلے ہی کر دیا تھا۔ جب گھر پہنچے دیکھا دروازہ بند ہے، گھر میں تنہا وہ وقت گزار رہے ہیں، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر